کہ اللہ مارکنگ کرے گا نا, پھر مارکس دے گا. تو یہ بات بھی موٹیویٹڈ رہیں اس بات پہ کہ جتنے بری عادت سے آپ گزر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ریوارڈ بھی اتنا ہے, اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر اور مائنر سنس کیا ہیں. پہلی تو بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک رول ہے کہ مائنر سن بھی اگر بہت ریگولرلی کیا جائے تو وہ بھی میجر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ مائنر سن یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے مذاق کرنا, اور وہ مذاق ڈیسنٹ نہیں ہے, تو یہ ایک چھوٹا گناہ ہے. ٹھیک ہے, فرشتے نوٹ کر لیں گے, لیکن وہ ریگولر چلتا رہے, پھر آگے لینگویج خراب ہو, پھر لینگویج ڈیسنسی لینگویج سے چلی جائے, آہستہ آہستہ وہ پھر مے بی لوگوں کے آپ اس میں آ جائیں, کردار کشی میں, روسٹنگ پر آ جائیں ان کے, ٹھیک ہے نا, ان پہ الزام لگانے پہ آ جائیں, ان کو مذاق بنانے, تو یہ میجر سن بن جاتا ہے. لیکن کچھ میجر سنز بہت زیادہ واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے, جو کہ 7 ہے, 7 میجر سنز. یہ تو بندہ کنفرم کوشش کرے ان سے ہم نے بچنا, کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کبائر سے بچے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیں اللہ نے تو لاٹری لگائی ہوئی نا ہماری, صغیرہ گناہ ڈیلی معاف ہو سکتے ہیں. صغیرہ گناہ میں نے آپ کو بتایا, چلتے پھرتے بد نظری ہو گئی, صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا میوزک سن لیا جو بہت ہی فضول قسم کا گانا ہے, گناہ ہے لیکن کبیرہ تو نہیں ہے, صغیرہ گناہ میں کاؤنٹ کریں گے اسے. ٹھیک ہے, اس طرح کے گناہ سب سے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں. تو سبحان اللہ ابھی حمدی صبح جو 100 بار اور شام بار پڑھتا ہے, اس کے صغیرہ گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو وہ معاف کر دیتا ہے اللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, صبح اور شام 100 بار. مغرب سے پہلے, شام کا مطلب ہے مغرب سے پہلے, صبح کا مطلب ہے فجر کے بعد, اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ کی تو اللہ نے لاٹری لگائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ, صغیرہ گناہ یہاں آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتا ہے سارے نیچے گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جھڑ جاتے ہیں. تو نماز گناہوں کو معاف کرنے والی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے. تو نماز جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس لیے نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ سن یو آر انوالوڈ ان, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, اور نماز کو اچھے سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی. تو میجر سنز میں کیا ہے؟ نمبر 1 شرک, آبویس سی بات, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک مختلف قسم کے, اس لیے اس میں ذرا آپ ڈیٹیل میں کچھ پڑھ بھی لیں. ظاہر ہے کہ آج کا شرک شاید وہ نہ ہو کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ شرک کی مختلف اقسام ہیں. کسی پہ توکل اس طرح سے کرنا جیسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, وہ بھی شرک کی ایک قسم ہی ہے. آلدو میجر شرک شاید نہ ہو, لیکن یہ کہ شرک کی ایک قسم ہے. ریا والے اعمال کرنا وہ بھی ایک مائنر شرک کی شکل ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آج کے دور میں بہت عام ہے. ٹھیک ہے, جیسے لوگ چیریٹی کرتے ہیں تو چلیں, ایک ہے کہ انکریج کرنے کے لیے پکچرز ڈال دیں, وہ ایک اور بات ہے. ایک ہے کہ بس دکھانے کے لیے, دکھلاوا کرنے کے لیے, وہ پھر مائنر شرک میں آ جاتا ہے. اور مائنر شرک بہت خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر تم لوگوں سے اس کا ہے, مائنر شرک کا, کیونکہ یہ اس طرح صراحت کرتا ہے انسان کے اندر جیسے ایک کالی چیونٹی کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے چلتی ہے. اس طرح سے یہ مائنر شرک تم لوگوں میں آ جاتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ٹیک کیئر آف دس. اور اسی لیے وہ دعائیں ہیں اللہ سے, ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ مائنر شرک سے ریفیوج کی دعا, اور یہ حصن المسلم ایپ میں ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دیکھیں, کسی انسان کو اس درجے پہ رکھ دینا کہ اس کو خدائی درجہ دے دینا. عبادت کیا ہے؟ عبادت میں 3 انگریڈینٹس ہیں. ایکسٹریم ریورنس, یعنی جھک جانا, اگلے کے لیے سبمٹ کر دینا سب کچھ, اس کو ریورنس کہتے ہیں. اسی طرح عبادت میں ایکسٹریم اٹیچمنٹ, اٹیچ ہو جانا اس ہستی سے بہت زیادہ. اور اسی طرح عبادت میں ہے کہ ایکسٹریم سبمیشن, ریورنس, سبمیشن اور اٹیچمنٹ. اب یہ چیزیں کسی انسان کے ساتھ ہو جائیں تو وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے. اور اللہ معاف کرے جو بالی ووڈ کا عشق ہے وہ یہ والی عبادت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتا ہے معشوق کو پورا معبود بنایا ہوتا ہے, تو وہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے, جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے شرک کو چھوڑنا ہے, جو بھی مائنر شرک اللہ نہ کرے کوئی انوالوڈ ہو جاتا ہے انکانشیسلی, تو توحید کو پکا کیا جائے.
ٹھیک ہے, اللہ پہ ریلائنس پکی کی جائے, اللہ سے محبت پکی کی جائے, اللہ کے بارے میں پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ, اور عبادت کی جائے. دیکھیں اللہ کی محبت کیسے اچیو ہوگی, خود بتا دیا اللہ نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی, اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے, قریب آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ مزید قریب آتا ہے میرے نوافل کر کے. کیونکہ فرائض تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو میں نے بس مجبوراً پڑھ لیے کہ مجھے پنشمنٹ نہ ملے. نوافل تو وہی پڑھے گا نا جو محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہی جائے گا نوافل کی طرف. تو جو نوافل پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرے اور قریب آتا ہے, اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, یہاں تک کہ میں اس کا بازو, اس کے کان, اس کی آنکھیں اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں. اب اس سے مراد نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اس انسان میں آ جاتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جو اللہ چاہتا ہے وہ اس سے کرواتا ہے. جب اللہ ایک شخص سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے نیک اعمال ہی کراتا ہے, پھر اللہ اسے دکھاتا ہی اچھی چیزیں, پھر اللہ اس سے بلواتا ہی اچھی چیزیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی محبت کا آؤٹ کم ہے, اور یہ بہت بڑا آؤٹ کم ہے. تو توحید کو پکا کریں. ٹھیک ہے, دوسرا میجر سن وچ کرافٹ ہے, بلیک میجک. یہ ویسے آپ کو انفارمیشن کے لیے دے رہا ہوں, اور میجیشین کی سزا قتل ہے کیونکہ بہت فساد مچاتے ہیں, فیملیز توڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک میجر سن ہے. اور اس میں ریلیونٹ آپ لوگوں سے دیکھیں, میجک کی نا ٹائپس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسٹرالوجی از ون آف دا برانچ آف میجک. ہاروسکوپ ایسٹرالوجی ہے سیدھی سیدھی, ٹھیک ہے, تو وہ وچ کرافٹ اور میجک میں ہی آتا ہے. ستاروں دیکھیں نا, ہاروسکوپ کیا ہے کہ ستارے میری قسمت کو گواہان کر رہے ہیں, تو شرک ہے, بلکہ یہ تو میجر شرک ہے کہ آپ یہ کہو کہ فلانے ستارے کی اس موومنٹ کی وجہ سے آج میرا دن برا گزرا ہے. یہی تو توحید میں خلل ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ ہے اصل میں. کوئی بھی خیر آپ کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ کیا باتیں ہیں, اس لیے یہ چیزوں میں کچھ ہم انوالوڈ ہوتے ہیں. پامسٹری, ہاتھ کا دیکھنا, وہ کیا ہے, علم نجوم, نیمرولوجی کیا ہے, کتنا ہے ہمارے کلچر میں عام. جیسے ہندو جو ہے وہ کنڈلی نکالتے ہیں یا مورت نکلواتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ یہ نیمرولوجی علم الاعداد میں ایڈ کر لی. یا استخارہ کو بھی ہم نے ایک نیا ورژن استخارہ کا آ گیا, کنڈلی ٹائپ, کسی سے کرواتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا حساب ذائچہ بناتے ہیں, ماں کا نام پوچھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. وہ علم الاعداد ہوتا ہے نا, کہ ماں کا نام پوچھا, ڈیٹ آف برتھ پوچھی, پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں حروف کو, پھر ایک سنگل ڈیجٹ نکالتے ہیں. اس سنگل ڈیجٹ کا انہوں نے کوئی نہ چارٹ بنایا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو ایسا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, یہی تو توحید میں خلل ہے, یہی تو توکل کو ہٹ کرنے والی چیزیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ وچ کرافٹ میں آتا ہے. بی کیئرفل. نمبر 3 آبویسلی کلنگ, یہ میجر سن میں ہے. کسی کی جان لے لینا, تو مرڈرر کی سزا آپ کو پتا ہے, پھر مرڈر ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے, اسی لیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میجر سن ہے. کنزیومنگ ربا, سود کھانا, سود لینے والا, ریکارڈ کرنے والا, سود دینے والا, یہ تینوں کے لیے بہت سخت وعید ہے, اور اللہ رسول سے جنگ ہے. تو ظاہر ہے اس میں بھی بڑی تھن لائن ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے, بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ذرا کیئرفلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا بینک ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ چلو کچھ اسلامک بینکنگ وہاں ہے, وہ ہمیں ذرا ریسرچ کرنی چاہیے. تو بہت تھن لائن ہے. انشورنس میں بہت تھن لائن ہے, لیز میں بہت تھن لائن ہے. آج کل یہ سارے معاملات چل رہے ہیں نا, اسپیشلی جن کی اے سی سی اے کی فیلڈ ہے, انہیں بڑا کیئرفلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کمپنی کو چوز کریں, کہاں پہ جاب کریں, ایسی جاب سے بچ جائیں جہاں سودی میں بھی کچھ ڈیلنگز ہیں, کیونکہ یہ میجر سن ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا سن تو نہیں ہے. اس کے بعد 5واں ہے جی یتیم کا مال کھانا, اور اللہ معاف کرے یہ بھی بہت کامن ہے آج کل. ایک بچہ ہے, اس کا والد فوت ہو گیا, چچا لے گیا اس کی ساری جائیداد. کتنے کامن ہے اسٹوریز, ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہیریٹنس ہی نہیں دی, بہنوں کی انہیریٹنس ہی نہیں دی, یہ بھی بہت کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی بہت سخت وعید کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یتیم کا مال کھانا یہ تو ایکسٹریم ہے. دو گناہ ہے نا اس میں, ایک تو یہ کہ مال کھانا, دوسرا ہے کہ یتیم بچے کا. تو یہ میجر سنز میں سے ہے. 6, فلینگ فرام دا بیٹل فیلڈ, بیٹل فیلڈ سے بھاگ جانا. اب یہ بھی ظاہر ہے ریلیونٹ تبھی ہے جب جہاد کا موقع ہو, تو اس کو میجر سن قرار دیا گیا کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کے بھاگ جانا. یہ 7واں میجر سن جو ہے وہ انوسینٹ اور
نیک عورتوں پہ الزام لگانا یہ بہت بڑا میجر سن ہے. سلینڈرنگ چیسٹ انوسینٹ بلیونگ وومن, اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے. ٹھیک ہے, جو سورہ نور میں آئی ہے کہ کسی عورت پہ آپ نے الزام لگایا اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے آپ کو پڑیں گے. تو یہ مین 7 جو ہیں میجر سنز اسلام میں واضح طور پہ بتائے گئے ہیں. باقی مائنر سنز ہیں لیکن وہ میجر بن سکتے ہیں اگر ان کو چھوڑا نہ جائے, ان کو عادت بنا لیا جائے تو وہ انسان کو عین ممکن ہے کہ میجر سنز کی طرف بھی لے آتے ہیں. جہاں تک بات ہے, دیکھیں آج کل کا جو ایک بہت کامن سن ہے پورنوگرافی ایڈکشن, اس کو کچھ اسکالر میجر سن کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک بندہ اس طرف جائے گا اور بہت ریگولر جائے گا تو پھر وہ اور بھی چیزوں کی طرف بہت جائے گا, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے وہ ریئل, اللہ معاف کرے, زنا کی طرف بھی آ جائے. ایڈلٹری بھی از آلسو obviously ون آف دی میجر سنز ان اسلام, زنا جو ہے. تو خیر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ